وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ باب گرامی، یہ ماہ سفر کون سا مہینہ ہے؟ سفر المظفر۔ سفر المظفر کا معنی ہوتا ہے کامیابی، ظفر کامیابی۔ سفر المظفر کا مطلب یہ ہوا، یہ ماہ مبارک قرآن نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کتنی ہے؟ اچھا، برکات جو ہوتی ہیں، جو برکت ہوتی ہے یا جو نحوست ہوتی ہے یا ایک اللہ رب العزت کی طرف سے تقدیر ہوتی ہے، اس پر اہل ایمان کا ایک عقیدہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق اس کے کل ایمان کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن، حدیث، تعلیم رسول میں اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت بڑی لاجواب اور بے مثال ہے۔ بیٹا پیچھے ہو کے بیٹھ کے تھوڑا پیچھے ہو۔ آپ ایمانیات میں یہ بات پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی طرف سے ہے؟ اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بری تقدیر بھی۔ مثلا ابھی آپ تشریف فرمائے مسجد میں، کسی کو گھر سے فون آئے، کوئی لاٹری نکل آئے، کوئی بہت بڑا انعام مل جائے، کسی بیٹے کو نوکری مل جائے، کوئی کامیابی مل جائے، یا بیٹھے بیٹھے اچانک اٹیک ہو جائے، بندہ فوت ہو جائے، فالج ہو جائے، راہ چلتے ہوئے کوئی نقصان ہو جائے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو بڑا کلیئر ہے کہ اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بری تقدیر بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر ولا تیرتا ولا حامتا، سفر کوئی شے نہیں۔ جو لوگ سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے، رسول اللہ نے فرمایا سفر کوئی شے، یعنی کوئی شے کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی منحوس شے نہیں ہے کہ جس میں اگر کوئی فعل، کوئی کام کیا جائے کہ شادی اگر سفر کے مہینے میں کر لی تو طلاق ہو جائے گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا عقیدہ کسی کافر کا تو ہو سکتا ہے، کسی مومن کا ایسا عقیدہ، بولیے مومن کا ایسا عقیدہ۔ اب یہ قرآنی عقیدہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ اچھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے جڑا والے میں ایک واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ جڑا والا میں ایک سانحہ ہوا، ایک واقعہ ہوا۔ وہ واقعہ کیا ہوا کہ قرآن شریف کی بے حرمتی ہے۔ کیا کر دی؟ پتہ چلا اچانک ایک بندے نے مسجد میں اعلان کیا، حضرات فلاں برادری نے، فلاں مذہب والوں نے یہ کر دیا، آپ گھر بیٹھے ہوئے باہر نکلے۔ پوری سب لوگ نکلے، اس کا رد عمل دیا اور آبادیاں جلا دی، گھر جلا دیے، کیا نقصان کیا، ویڈیوز موجود ہیں۔ وہ تو انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہے میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، تو وہ چیزیں دب گئی، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ملت اسلام کا اور مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو پھر ان پر لازم ہے کہ قرآن کی بے حرمتی پر وہ اتنے اپنے آپ سے باہر ہو گئے
تو ان سے پوچھو جو قرآن کے عقیدے ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ جو قرآن نے سبق دیا، جو قرآن نے عقیدہ دیا، جو قرآن نے حکم دیا، جو قرآن نے عمل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھے اور اس پر عمل درآمد کرے، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی اس کو اللہ جنت دیتا ہے جو قرآن پر ایمان لائے اور قرآن کی ہدایت کو اپنائے۔ اب سنیے کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ قرآن کہہ رہا ہے کل لن یصیبنا، اے محبوب آپ فرما دے۔ اصل میں اس سے پچھلی آیت میں ایک واقعہ ہوا، ان تصبکا حسنۃ، ان تصبکا، اللہ کہہ رہا ہے نبی پاک کو کہ میرے محبوب آپ کو یا آپ کے ماننے والوں کو اگر کوئی خیر ملتی ہے، کوئی فضیلت ملتی ہے، کوئی انعام ملتا ہے، تو جو آپ کی مخالف لوگ ہیں، کافر ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کے 12 بج جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ جناب تسوءہم، ان کو انتہائی برا لگتا ہے کہ یار یہ کامیاب کیوں ہو گئے، انہیں یہ فائدہ کیوں مل گیا۔ اب جو بات سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے نا، صحیح عکاسی کی ہے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ کافروں کا ایمان والوں کے ساتھ رویہ کیا ہے اور وہ کیا سمجھتے تھے، تو سنیے ذرا وہ کیا کیفیت ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْا وَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ، اے ایمان والو کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، لٹے جاؤ، مارے جاؤ، اور کیا کرتے ہیں ودو ما عنتم، ودو یعنی وہ پسند کرتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو، تم مصیبت میں پڑو۔ قرآن کریم کی وہ آیت ہے نا سورہ توبہ کی، جو آخر سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا تمہارے نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ امتی مصیبت میں ہو، امتی مشقت میں ہو تو کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ رسول اللہ کو۔ کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ تمہارا مصیبت میں پڑنا نبی کو تکلیف دیتا ہے، اس لیے نبی چاہتے ہیں کہ تم کبھی تکلیف میں نہ پڑو، مشقت میں نہ پڑو۔ اور کافروں کا حال کیا؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا، بدھ مت کا، جین مت کا، دیریوں کا، کمیونسٹوں کا، سوشلسٹوں کا کیا خواہش، کیا ودو ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں تو مشقت میں پڑ جاؤ۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور کبھی کبھی تمہاری دشمنی کی بات ان کے منہ سے نکل پڑتی ہے۔ کبھی کبھی وہ جب بات کرتے کرتے، تقریر کرتے کرتے مسلمانوں کے خلاف بغض اپنا ظاہر کر دیتے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کو سینوں میں پوشیدہ ہے نا تمہاری دشمنی، وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ یہ تو تھوڑی سی بات منہ سے نکل آئی، بعد میں تھوڑا تھوڑا اس کو کہتے نہیں 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 نہیں، ہم تو انسانیت کے علمبردار ہیں، ہم تو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اور کوئی کافر، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، چھوٹا سا واقعہ جب پوری دنیا سر پر اٹھا لیتا ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا، اور مسلمانوں کا کیا حال ہوا تھا گجرات میں، اور کیا حال ہوا تھا وہ برما کے اندر، کہ مسلمان عورتوں کے جسم سے انہوں نے کھال اتار کے، جس طرح بکرے کی کھال اتار کے، جانوروں کی کھال اتار کے کسائیوں نے بازار میں لٹکائی ہوتی ہیں بیچنے کے لیے، اس طرح مسلمانوں کو ذبح کر کے ان کے مختلف اعضاء بازار میں لٹکائے، بازار میں بیچے، ان کے کڑھائی گوشت بنایا اور انہوں نے کھایا، اور پوری دنیا کی ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں بھنگ پی کے سوئی رہی، کیونکہ ودو ما عنتم،
تمہارے خلاف سارے کٹھے ہیں، تمہیں تکلیف میں دے کر خوش ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، کبھی کبھی ان کے منہ سے تمہاری دشمنی کی بات نکلتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں تمہاری دشمنی ہے وہ اس سے بڑی ہے۔ قد بینا لکم الآیات لا ان کنتم تعقلون، دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے، دیکھو یار، اللہ کہہ رہا ہوں میں تمہیں یہ باتیں کھول کھول کے بتا رہا ہوں، کوئی عقل کرو، میں تمہارا رب، تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ۔ قد بینا لکم الآیات، شریعہ آپ ادھر آگے بیٹھے اس طرح نہیں، قد بینا لکم الآیات، میں تمہارے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہوں، میں تمہارے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہوں تاکہ تم عقل کرو۔ اور پھر اللہ نے کہا ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہ تم ہو کہ تمہیں ان سے محبت ہے، ولا یحبونکم، انہیں تمہارے ساتھ کوئی محبت ہے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تورات پر، انجیل پر، زبور پر، صحائف پر ایمان لاتے ہو، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وہ تمہارے قرآن پر ایمان ہے۔ ابھی آج ہم یہ کرسچن کمیونٹی کے پاس گئے تھے، وہ جڑا والا کا واقعہ ناروال میں ایک کٹ تھا، میں بھی وہاں گیا، وہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ جناب ہماری کتاب انجیل کو ماننا آپ پر لازم ہے، ہمارے نبی عیسیٰ پر ایمان لینا آپ پر لازم ہے، تو آپ کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ بات بھی صحیح ہے کہ اگر اس وقت تک ہم مومن نہیں ہوتے جب تک حضرت موسیٰ کو نبی نہ مانے، جب تک عیسیٰ کو نبی نہ مانے، لیکن یہ بات انہوں نے نہیں کی کہ تم ہمارے نبی پر ایمان لاتے، ہم بھی تمہارے نبی پر ایمان لاتے ہیں، یہ بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہاں انتم لا تحبونہم ولا یحبون، یہ تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ اللہ کہتا قد بینا، اوہ ہم نے بیان کر دیا، ہم نے کھول دیا ہے، لکم تمہارے لیے آیات ان کو تم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تم سے جب ملاقات کرتے ہیں، تم سے جب ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایمان لا، ہم بھی مومن ہیں جی، ہم بھی ماننے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، یہ انامل ہے، یہ انگلیوں کے پوروں کو انملہ کہتے ہیں، اناملہ، عدو، داڑھ کے نیچے جب بندہ انگلی دباتا ہے نا تو بڑی درد، اس طرح وہ انگلیاں چباتے ہیں۔ عدو علیکم الانامل من الغیظ، غصہ آتا ہے یار مسلمانوں کے پاس یہ چیز کیسے آ گئی، مسلمان ترقی کیوں کر گئے، اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، اپنی انگلیاں، توجہ ہے کہ نہیں، سکنجوی کے چکر میں تو نہیں آپ۔ فرمایا کل موتو بغیظکم، حالانکہ ہمارے پیارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی کسی کے لیے، لیکن یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا مر جاؤ اپنے غصے میں، حالانکہ رسول پاک تو بد دعا دیتے نہیں، تو یہاں تو کہہ رہا موتو بغیظکم، کہتے نہیں، یہ بد دعا نہیں، اصل میں رسول اللہ نے اسلام کی ترقی کی بات کی ہے کہ جیسے جیسے اسلام کو ترقی ملے گی کافروں کو وقت چڑھے گا، کافروں کو غصہ چڑھے گا، وہ مریں گے، اس لیے فرمایا موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تو یہ بات ہے سورہ توبہ کے اندر جو میں پڑھ رہا ہوں، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو وہ کڑتے، وان تصبک مصیبت، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، پھر پیچھے مڑ مڑ دیکھتے کہتے مرے نہیں، دیکھو ان کا کیا حال ہو گیا۔ ابھی ہمارے جو حالات پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں، جو کر دیا جس نے کیا، کیا ضرورت ہے باتیں کرنے کی، قرآن سمجھنا چاہیے۔ اب جو قسم کرسی کی حالت میں مسلمان اس پر وہ خوش ہے، امریکہ خوش ہے، انڈیا خوش ہے، رشیا خوش ہے، سارے کافر خوش ہیں کہ مسلمان پاکستان کے قابو آئے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، وہ بڑے خوش ہیں۔ اللہ کہتا ہے
महबूब को, रसूल पाक को, लन युसीबना कुल नहीं, आप अपने गुलामों को बताएं काफिरों के खुशी और काफिरों की नाराजगी की परवाह न करें कि आपको कोई दुख पहुंचे तो वो खुश होते, इसको छोड़ दे। काफिर बड़े खुश हैं, आप मुसीबत में पड़ गए, आपके लोग शहीद हो गए, आप किसी जंग में नाकामी मिल गई है, आप टेंशन ना लें। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम, आप परेशान ना हो। अगर बिजली का बिल ज्यादा आ गया तो मुझे भी 42,000 आया है, आप जितने ढिले हो गए ना, सुभान अल्लाह, ना माशाअल्लाह, ना सारा लाते जी, बिजली के बिल की वजह से परेशान हो तो 42,000 तो मुझे मदरसे का बिल आया, इसलिए आप सुभान अल्लाह कहें जरा एक दफा। सुभान अल्लाह। मैं बड़ा मजमून अर्ज कर रहा हूँ, और ये ऐसा है कि अगर इस मजमून को आप समझ गए तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मोमिन को जब तकलीफ देता है तो कौन देता है? अल्लाह देता है, और जब अल्लाह देता है तो अल्लाह तो 70 माह से ज्यादा प्यार करता है, तो वो तकलीफ देकर भी हमें फायदा पहुंचाता है। वो हमें तकलीफ देता है इसलिए है ताकि तुम्हारा फायदा हो जाए, तुम्हारे गुनाह बख्शे जाए, तुम्हारे गुनाहों का कफारा हो जाए, और जब तुम कब्र में जाओ तो तुम्हारी कब्र जन्नत की क्यारी बन जाए। अब देखिए, काफिरों को उनकी कैफियत बताई कि अगर आपको मुसीबत पहुंचे तो खुश होते, अगर आपको दुख पहुंचे तो खुश होते हैं, अगर आपको मुसीबत पहुंचे तो खुश होते हैं, अगर आपको खुशी पहुंचे तो तकलीफ में होते हैं। अगर तुम्हें खुशी पहुंचे तो उनको लिहाजा खुश रहा करो, लिहाजा खुश रहा। ये खुश कैसे रहे? या अल्लाह, इतने बिजली के बिल आ गए हैं, कैसे खुश रहें? या अल्लाह, इतनी महंगाई होगी, कैसे खुश रहें? या अल्लाह, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी का मसला, हार्ट का मसला, कैसे खुश रहें? अल्लाह कहता खुश इसलिए रहो कि जो तकलीफें दी हैं वो मैंने दी हैं, ये सोना मेरे दुख में राजी, ये सोना मेरे सुख नू में चुल्ले पाना। ये अगर ये बीमारी अल्लाह ने दी है तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि बीमारी देने वाला, बीमारी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास गए ना, हजरत उस्मान गनी बीमार थे, अब्दुल्लाह गवर्नर रहे, तो अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त एक बीमार माजूल गवर्नर की इयादत के लिए गया और पूछा, जनाब को क्या मसला है, क्या बीमारी है? उन्होंने कहा, मुझे गुनाहों की बीमारी। कौन सी बीमारी है? ये नहीं कहा कि उस्मान गनी मेरे गोडे पीड़ करते, ये नहीं कहा उस्मान ए खलीफतुर रसूल, ए अमीरुल मोमिनीन मेरे दिल में दर्द है, ये नहीं कहा मेरे सर में चक्कर आते हैं, ये नहीं कहा मेरी कमर में दर्द है, मेरे मोरे खराब हो गए, ये नहीं कहा। क्या कहा? मुझे गुनाहों की बीमारी, मुझे गुनाह। कहा इसका इलाज क्या है? कहा जिसने बीमार किया उसी के पास इलाज है, किसने बीमार किया उसने इलाज उसके पास है, मुझे किसी तबीब और हकीम की जरूरत नहीं है। मोमिन के लिए हर वक्त सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि उससे जो गुनाह हो जाता है, शामते अमाल नफ्स की वजह से उससे जो गुनाह सरजद हो जाता है, जो नमाज छूट जाती है, कोई बदनजरी हो जाती है, कोई बदज़बानी हो जाती है, कोई बात झूठी गीबत सुन लेता है, बाद में परेशान होता है, ओए यार गुनाह कर लिया है। का गुनाहों की बीमारी है। कौन सी बीमारी? गुनाहों की बीमारी है। अल्लाह ने फरमाया कुल्लन युसीबाना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, महबूब फरमा दीजिए जो कुछ भी हमें पहुंचता है वो हमारे रब ने हमारे लिए लिखा हुआ है। वो लिखने वाला कौन है? हुआ मौलाना, हुआ मौलाना। मौलाना कौन है? अल्लाह। मौलाना कौन है? मौला क्या होता है? मौलाना हमारा मौला, मौलाना मौलवी मेरा मौला, मौलाना जमा मुतकल्लम, हमारा मौला। और मौला होता है खैर खा, मौला होता है दोस्त, मौला होता है करीब,
مولا ہوتا ہے محبوب، مولا ہوتا ہے جو عطا کرنے والا ہے. کتب اللہ لنا، اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، هو مولانا، اور وہی ہمارا مولا ہے. فَلْيَتَوَكَّلِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں کو بھروسہ اللہ پر ہی کرنا چاہیے. مومنوں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ. بندے لے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. میں کئی مرتبہ یہ بات بیان کی ہے اور یہ یاد کرنی چاہیے. اذا تقرر الکلام والسمع تقرر فی القلب. ایک بات بار بار جب سنے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے. کہا توکل کی 4 قسمیں، 3 قسمیں جاہلوں کی ہیں. مال پر توکل، جان پر توکل، اور مخلوق پر توکل. کہ میرے پاس بڑا مال ہے، مجھے کیا ٹینشن ہے، میرا بھائی یا میرا بیٹا فلانی جگہ پر لگا ہوا ہے، امریکہ گیا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہیں تو باہر ہے، ڈالر کما رہا، ہمیں کیا ٹینشن ہے، مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے. یا میں تو بڑا فنکار ہوں، میں تو بڑا ہنر مند ہوں، میری تو نوکری پکی ہے، مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کہا یہ تینوں توکل جاہلوں کے ہیں. کن کے ہیں؟ جاہلوں کے ہیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسے زدہ نہ بھاگے. 1 منٹ لگتا نوکری سے چھٹی ہوتی ہے، مال جاتے 1 منٹ لگتا ہے. منٹوں میں کروڑ پتی جو ہے وہ کک پتی ہو جاتے ہیں، اور کک پتی کروڑ پتی ہو جاتے ہیں. یہ سارا نظام میرے اللہ کے پاس ہے. وہ کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، اور میں دن لوگوں میں پھیرتا رہتا ہوں. تو پھر کون سا توکل کریں گے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمن کو میں بیان کر رہا ہوں. کا توکل صوفیوں کا، توکل عالموں کا، توکل متقیوں کا، توکل مومنوں کا اللہ پر ہے. اور وہ کیا ہے کہ میرے بھوک ہو، پیاس ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، اور جب تک میرا مولا میرا رب ہے مجھے کوئی پرواہ، جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے کسی کی پرواہ. یہ اصل توکل ہے. اور یہی اللہ کہہ رہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ پر ہی مومنوں کو توکل ہونا چاہیے. اور جس کو توکل ہے کہ میرے تو 8 مکان کرائے پر چڑھے ہوئے، مجھے تو کرایہ ہی آ رہا ہے جناب، فلانی مارکیٹ میری ہے. اور یہ پچھلے دنوں 2005 میں زلزلہ آیا تھا. یہ مظفر آباد کی طرف کہتے ہیں ایک پورا پہاڑ تھا ایک بندے کا، وہ بڑا ٹورسٹ پوائنٹ تھا، ٹورزم تھی. تو وہاں جناب بڑی مارکیٹ تھی، اتنا اس کے پاس دولت تھی، مال تھی، کرایہ بڑا تھا، دنیا بڑی جاتی تھی. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. وہ بندہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں تھے، ایک ہی دن میں وہ کنگلا ہو گیا. رہنے کے لیے مکان کوئی نہیں بچا، ساری مارکیٹیں تباہ و برباد ہو گئی. اور ابھی یہ سیلاب آیا ہوا تھا، کتنی بستیاں بہا کے لے ہیں. اس لیے وارثہ نہ کر مان وارثاں دا، وارثہ نہ کر مان وہ بے وارث کر مار دائی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑو اور اس سے یاری لگاؤ. اور یہی بات ہے، اس سے یاری کیسے لگنی ہے؟ اس سے یاری لگانے والے جڑا والا میں عیسائیوں کی بستیاں جلانے والے اس کے یار نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے یار وہی ہو سکتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ کہنا چاہیے. اور ہر عالم کو ہر ممبر و محراب سے اس آواز کو بلند ہونا چاہیے کہ بھائی مومنوں مسلمانوں، جو تمہارا رب ہے وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے. اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ کہتا ہے میں کسی محنتی کا اجر ضائع، محنت کرنے والا عیسائی ہو، محنت کرنے والا یہودی ہو، محنت کرنے والا چاہے چائنی ہو، محنت کرنے والا کوئی ہو، جو محنت کرے گا، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ قدرت کا فطرت کا اصول ہے کہ وہ محنتیوں کا اجر چھینتا. ہمارے خواہش تو ویسے ہی ہے کہ امریکہ والے یا چائنا والے بڑی محنت کرتے ہیں، ہم ہاڈا آرام ہے، 8:30 9 بجے گھر سے نکلتے ہیں،
مرضی سیکرٹری پر جاتے ہیں، وہاں بھی جا کے تو کرسی پر نہیں میں چناتے ہیں. انہوں نے کہا نعیم صاحب وہ گیا نا میں رینیو کرانے کے لیے اپنا لائسنس ہے، بڑی دور گیا، وہاں پہنچا تو پتا جاؤ بندہ جی سیٹ پہ نہیں آیا، ذرا باہر گیا. تو 70 بندے لینڈ میں کھڑے، جس بندے کے لیے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہی نہیں. وہ کہتا ہے جو باہر نظر آئیں گے بہ جو آ جاتا. پھر ڈیوٹی کس لیے، نوکری کس لیے؟ جو اتنے سارے کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں کہتے بہ جو بندہ ذرا باہر گیا. کتنے گیا؟ کتنے دیر؟ آدھا گھنٹہ ہے، جتنا پتہ نہیں جا آ جاتا. اور پھر میرا بھائی کہتا ہے وہ ادھر ہوتا ہے کافروں کے ملک، کافروں کے ملک، کافروں کے دفتر میں گیا، کافروں کے بے ایمانوں کے دفتر میں گیا. تو ان کا جناب کیا کام ہے؟ کام بتایا. اس نے کہا یہ آپ دے جائیں پیپر، آپ گھر چلے جائیں، یہ کام کر کے تو آپ کے ایڈریس پر ہم پوسٹ کر دیں، آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، آپ گھر چلے جائیں. اور یہ پکے مومن، پکے مسلمان، پکے یعنی قرآن کی بے حرمتی ہوئی، بالکل بڑا دکھ ہوا، تکلیف دہ بات ہے کہ کوئی ہمارے قرآن کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے.